بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور محترم جوان بھائیوں، ہر ایک سے میں مخاطب ہوں، ہر اس مسلمان بھائیوں سے، مسلمان بزرگوں سے مخاطب ہوں جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ فرقہ واریت پہ نہیں جا رہی، کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، نہیں، سب مسلمان ہیں، فی الحال سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہوں جو لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو غلط کہہ رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کی تصویروں پہ لعنتوں کے جو ہے ایموجیز ڈالی ہوئی ہیں، ان کے باقاعدہ شکل پر لعنت والی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ مجھے بہت افسوس، بہت دکھ ہوا یہ سب دیکھ کے۔ دیکھو، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ آج آپ جو آواز اٹھا رہے ہو نا، ان کو اتنا برا کہہ رہے ہو، باقاعدہ آپ نے کافر کا لیبل لگا دیا ہے، تو آج آپ لوگوں نے کافر کہہ رہے ہو، کل کو آپ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، کیونکہ فرشتہ نہیں ہو، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ انسان ہو، آپ سے بھی کل کو غلطی ہو سکتی ہے۔ کل مجمع میں بیٹھ کر یا ویسے بھی کوئی بات ایسے منہ سے نکل گئی جو غلط ہو گئی، کل کو آپ کو اگر کوئی کافر کہے یا آپ کی شکلوں پہ لعنت والے ایموجیز لگائے یا آپ کو بہت زیادہ بے عزت کرے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کی، ان کے منہ سے غلطی سے کوئی چیز نکل گئی ہے اور وہ اس پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، عوام سے معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے غلطی سے رجوع کر رہے ہیں۔ رجوع کرنا مطلب اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور یقیناً دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی کیا ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے معافی مانگی ہے تو کیا یہ آسان بات ہے؟ یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آج کے وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے پاس دین کا ایسا علم، اتنا بڑا اثاثہ ان کے پاس موجود ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہوں کہ ان کے پاس کتنا زیادہ علم ہے۔ وہ ہم سب کے استاد ہیں، وہ کتنے سالوں سے بیانات کر رہے ہیں، علم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور علم پھیلا رہے ہیں۔ کون سا علم پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کا علم پھیلا رہے ہیں۔ آپ بھی اللہ کا علم پھیلا رہے ہو نا، اللہ کا دین پھیلا رہے ہو نا، اللہ کا جو دین کا جو جھنڈا ہے اسی کو آپ لہرا رہے ہو نا۔ سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، سب کا ایجنڈا اللہ کے ایک جھنڈے کو لہرانا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پھیلانا ہے۔ سب کا یہی ایجنڈا ہے نا، ان کا بھی یہی ایجنڈا ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ یہی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اگر پھیلانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اتنا مارجن رکھو کہ انہیں معاف کر سکو۔ وہ آج اپنی غلطی پر نادم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا چھوٹی بات ہے؟ وہ معافی مانگ رہے ہیں آپ کے سامنے بنا آنسو کے، اگر تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے؟ ان کا آنسو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ اس بات پر مجھے یقین ہے، شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہی، یقین کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، ان کے آنسو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ آج ان پر جب اللہ تعالیٰ کسی سے بہت شدت سے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، اس لیے ان کی زبان تھوڑی سی پھسل گئی، اس طرح سے الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے اور وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک بات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نکل جاتی ہیں اور وہ سامنے آتی بھی نہیں ہیں۔ کتنی باتیں تو ان کے منہ سے ایسی نکل بھی چکی ہوں گی جو سامنے آئی بھی نہیں ہوں گی۔ آپ لوگوں کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل چکی ہوں گی جو آپ کے سامنے نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سامنے لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مفتی طارق مسعود صاحب کو آزمائش میں ڈالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ اور کیا آزمائش میں پڑتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی؟ اور کتنی معافی مانگ رہے ہوں گے، کتنے آنسو بہا رہے ہوں گے؟ ان آنسو کی قدر و قیمت صرف اللہ کو معلوم ہے، جنہوں نے اللہ کے حضور گرائے ہوں گے۔ ان کو اتنا غلط مت کرو، اتنا غلط مت کرو کہ کافر لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ آج پوری دنیا میں مفتی طارق مسعود صاحب کا نام ہے
کہ وہ اللہ کے دین کو بڑی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، اور اتنی اچھے سے پھیلاتے ہیں کہ کوئی نادان معصوم بے وقوف بھی ہونا تو وہ ان کا موقف سمجھ سکیں، وہ ان کی بات دین کی وہ جو بتا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، جو باریکیاں بتا رہے ہیں، وہ کوئی بے وقوف انسان بھی سمجھ سکے، اتنے طریقے سے، اتنے پیار سے، اتنے اچھے انداز میں بتاتے ہیں، وہ عام زبان میں سمجھاتے ہیں. ہم سب کی عام زبان ہے نا، خاص زبان تو نہیں ہے نا، وہ بہت عام زبان میں سمجھا دیں تاکہ کسی بھی ایک غریب انسان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. تو ان کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا، ان کے خلاف ایک جھنڈا لہرا دینا کہ وہ کافر ہیں، ایسا مت کرو. اس سے کافروں کو فائدہ ہوگا، نان مسلمز کو فائدہ ہوگا، ایسا مت کرو. وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، ان کا ساتھ دونوں نے معافی مانگی، معاف کرو، اتنا بڑا دل کرو. وہ اچھے نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کیا، آپ کو لگتا ہے برا ہے، آپ تو اچھے ہو، آپ معاف کرو، درگزر کرو. جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اللہ سے بھی انہوں نے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو آپ کو معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بہت سالوں سے محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت کا یہ اجر مت دو، یہ پھل مت دو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو، بے عزتی مت کرو. آج انٹرنیٹ پہ، پورے انٹرنیٹ پہ میں نے کھولا، ابھی کوئی آدھے ایک گھنٹے پہلے کی بات ہے، ابھی میں نے کھولا، مجھے بتایا گیا کہ مفتی صاحب طارق صاحب کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو میں نے کھولا، ہر جگہ میں بس اسکرول کرتی ہوئی جا رہی ہوں، ایسے کراس کے نشان بنے ہوئے ہیں، لعنت کے نشان بنے ہوئے ہیں، کافر لکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور الفاظ، نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے لیے. آپ لوگوں کو تو یہ اس پہ آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے وقت، ابھی جو قیامت کا وقت اتنا نزدیک ہے، اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ علم چھین لے گا، اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا، اپنا دین اٹھا لے گا قیامت کے نزدیک. ابھی ہمارے پاس دین ہے، مفتی طارق محمد صاحب کی صورت میں، ایسے بہت سارے مفتی ہیں، لیکن ابھی جو سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں مشہور ہیں پھیلانے کے طور پر، اور بھی بہت سارے مفتی ہیں جو پھیلا رہے ہیں، جو نظر میں نہیں ہے، ابھی جو نظر میں ہیں، ان کے ساتھ ایسا ظلم زیادتی مت کرو. وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور پھیلاتے پھیلاتے اگر غلطی ہو گئی ہے اور وہ معافی مانگ رہے ہیں تو ان کو معاف کرو، اور ان کو وہی عزت دو جو عزت دیتے تھے، جو عزت دیتے ہو. ان کی عزت میں کمی مت لاؤ، وہ ہمارے استاد ہیں. دیکھو، مجھے پرسنلی طور پہ مفتی صاحب نے پڑھایا نہیں ہے، لیکن ان کے بیانات سے میں نے بہت سیکھا، اور سیکھتی ہوں، انشاءاللہ سیکھتی رہوں گی. تو جب کوئی شخص کسی عالم سے، کسی مفتی سے کوئی چیز، ایک لفظ بھی سیکھ لیتا ہے نا، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اس کے استاد بن جاتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی یقیناً ان کی کوئی نہ کوئی بات سیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی، عمل کیا ہوگا، تو وہ آپ کے بھی کہیں نہ کہیں وہ استاد ہوں گے. آپ اپنے استادوں کا احترام کرو، احترام کرو گے، عزت کرو گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا بہت، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اپنے دین کے لیے. ابھی وہ آزمائش میں ہے، کوئی بات نہیں، کل دیکھنا، آپ دیکھنا، اتنی زیادہ عزت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی عزت انہیں پہلے کبھی نہیں ملی، انشاءاللہ عز و جل. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزائے فی الدارین.